بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ اب آ جاتا پھر ہسٹری کہ جی یہ لبرلزم کی جو ایوالو کیسے ہوئی تھی، ایوالو ان دا ویک آف فرسٹ ورلڈ وار ون، تو یہ جنگ عظیم اول کے بعد، اس لیے کہ اس میں دیکھا کہ ریئلزم نے تو جنگ کروا دی، فرسٹ ورلڈ وار کرا دی، تو پھر یہ جو لیگ آف نیشن ہے یہ لبرلسٹ کی وجہ سے بنی کہ دیکھیں ایک تنظیم بناؤ جب کبھی کسی ملکوں کا مسئلہ ہو تو وہاں جا کر حل کرو، تو لہذا لیگ آف نیشنز آئی۔ اسی طریقے سے انہیں کہا اگر کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس ہے، تو وہاں جایا جائے۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا کام، یہ بھی ناکام ہوا، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہو جاتی ہے۔ تو تھرڈ گروپ آف لبرل تھنکرز وینٹ فار ڈس آرمامنٹ، تو پھر لبرل وال یہ بھی گئے کہ ایسے کرو جو پچھلے آپ نے اسلحے بنا لے ہیں وہ سارے اسلحے ختم کرو، چونکہ یہ اسلحوں کے خلاف تھے، ایز اے مینز آف اوائڈنگ وار۔ پھر however the League of Nations failed to prevent the Japanese invasion of Manchuria، لیکن ناکام یہاں ہوئی کہ جب 1931 میں جاپان نے چائنا پر اٹیک کر دیا اور کوریا پر اٹیک کر دیا، یہ مانچوریا وہ چائنا کے اندر داخل ہو گئی تو وہ فیل ہو گئی۔ این اٹالین انویژن آف ایتھوپیا، اور اٹلی نے ایتھوپیا پر 1935 میں قبضہ کر لیا۔ The major disputes were later submitted to PCIJ، تو وہ جو کورٹ تھی جہاں یہ مسئلہ حل کرنے تھے وہاں کوئی نہیں لے کے گیا، یہ جاپان نہیں لے کے گیا نہ اٹلی لے کے گیا۔ And the 1932 Geneva Disarmament Conference ended in failure، تو ناکام ہو گئے۔ تو 1973 میں آئل کرائسس revealed that non-state actors could also affect the course of international events، تو جو آئل امبارگو لگا عربوں نے جو لگایا، تو یہ پھر ریئلسٹ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ دنیا کو بچائیں گے، تو انہوں نے تو ایک اکنامک کرائسس میں ڈال دیا دنیا کو، تو لہذا یہ بھی تھیوری فیل ہے۔ The concept of interdependence fostered the idea of an international regime that embodies the norms, principles, rules, and institutions around which global expectation unite regarding a specific international problem۔ In view of this, an understanding emerged that increased interdependence can lead to higher level of cooperation, neoliberalism. Neoliberalism believes that democratic governance, liberal commercial enterprise, international law, and organization, collective security, and ethically inspired statecraft improve life on our planet. State must also extend a few subsidies to the well-being of its people۔ اب یہ جو دیکھ لیا آپ نے کہ جو لبرلزم ہے اس میں پرائیویٹ اونرشپ، فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن، انٹرنیشنل کوآپریشن، کہ اس کے ذریعے دنیا میں پیس اینڈ سیکیورٹی آپ انشور کر سکتے ہیں۔ پھر نیو لبرل آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی چونکہ امپورٹنس بہت ہے، تو کسی بھی اسٹیٹ میں جو انڈیویجولز ہیں وہ اگر کسی وجہ سے کمزور رہ گئے ہیں، اپنے اس کی بیسک نیسیسٹیز فلفل نہیں ہو رہی، تو اسٹیٹ شوڈ انٹرفیئر ان پرووائڈنگ دوز بیسک نیسیسٹیز ٹو اٹس پیپل، تو دس از نیو لبرل تھاٹ۔ تو پھر آ جاتا ہے کہ جی اس پر تنقید، لبرلزم پر تنقید جو ہے وہ اس کی تھوڑی کنٹینیوشن میں مزید ہے، لمیٹیشنز کیا ہیں۔ At the onset of the 21st century, many realists complained that it has not transcended its idealist heritage. They charge that just like the League of Nations and the PCIJ institution today exert minimal influence on state behavior۔ تو نے کہا کہ دیکھیں UN بھی کامیاب نہیں ہے، سیکورٹی کونسل بھی نہیں ہے، دنیا میں اسی طرح جنگیں ہو رہی ہیں اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کا استحصال کر رہی ہیں، تو لہذا یہ جو لبرل تھاٹ ہے وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکیبل ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کین ناٹ اسٹاپ اسٹیٹس فرام بیہیونگ اکارڈنگ ٹو بیلنس آف پاور لاجک، کیلکولیٹنگ ہاؤ مچ ٹو اسٹریٹجک موو افیکٹس their relative position in a world of relentless competition۔ دنیا میں اسی طرح پاور کمپٹیشن چل رہا ہے۔ Moreover, the liberal economic policies fail to bridge the rich poor gap۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے کہا جو لبرلزم میں ہم نے کہا نا کہ جو بڑے بڑے بزنس پیدا ہوں گے تو لوگوں کو جاب ملے گا، تو کہتے ہوئے بزنس لوگوں نے کیے، بڑی بڑی کمپنیز بن گئی، ملٹی نیشنل بن گئی، بڑے بڑے جاب کریٹ ہوئے، لیکن ایک حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رچ پور گیپ بڑا ہے دنیا میں۔ تو یہ پھر تنقید ہوئی ہے لبرلزم کے خلاف کہ آپ نے پرائیویٹ اونرشپ دی نا لوگوں،
تو اور کہا بزنس کرو, ملٹی نیشنل کمپنیاں بناؤ, تو لیکن رچ پور گیپ تو وائڈن. تو وہ پھر یہ مارکسسٹ اس پر تنقید کرتے ہیں. ویسے مارکسزم میں چونکہ یہی ہے نا کہ اسٹیٹ ہی سارے اثاثوں کی مالک ہوتی ہے اور وہ تقسیم کرے گی ایک جتنا. So critics of liberalism further contended that most of the international cooperation appeared in the arena of commercial, financial, and environmental affairs, not in the arena of national defense. اب میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. Critics of liberalism further contended that most of the international cooperation appears in the arena of commercial, financial, and environmental affairs, not in the arena of national defense. ایک بڑی زبردست تنقید کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا تعاون ہو رہا ہے. تعاون کس میں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کمرشل اور فائنینشیل یعنی اکنامک اور انوائرمنٹل افیئرز میں کر رہے ہیں تعاون. آپ نیشنل ڈیفense اور آرمامنٹس میں نہیں کر رہے, اس میں بلکہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اور اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ یہ ہے انہوں نے اس میں بات کی. تو a final complaint lodged against liberalism is an alleged tendency to turn foreign policy into a moral crusade, whereas realists claim that heads of state are driven by strategic necessities. Many liberals believe moral imperatives can guide and constrain leaders. For that, they quote that the 1999 war in Kosovo, which compelled the North NATO to fight against the Yugoslav leader Milosevic for his repression of the ethnic Albanians living in the province of Kosovo, was on moral grounds. NATO Secretary General and British Prime Minister Tony Blair and US President Bill Clinton all argued that humanitarian intervention was a moral necessity, although intervention in the internal affairs of other states has long been a cardinal principle of international law. تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. sovereignty according to many liberal thinkers is not sacrosanct. کئی لبرل جی دیکھتے ہیں کہ sovereignty جو ہے sacrosanct کا مطلب اتنی مقدس نہیں ہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ادارے انٹرفیئر کرتے ہیں, UN ہے, سیکورٹی کونسل کی ہے, اور بھی جو ادارے ہیں, ان کو اجازت ہے, یعنی لبرلزم میں ان کو اجازت ہے. یہ ریئلسٹ اس کو پسند نہیں کرتے. The international community has a responsibility to protect vulnerable population and obligation to use armed force to stop flagrant violation of human rights. Liberalism میں یہ شامل ہے کہ اگر کہیں human rights کی violation ہو تو international ادارے وہاں interfere کریں. In accounting for US military intervention in Libya in March 2011, these sentiments were reflected in President Barack Obama's declaration that the United States had a responsibility and moral obligation to respond to the violence perpetuated by Muammar Gaddafi troops. Some nations may be able to turn a blind eye to the atrocities in other countries, proclaimed Obama. The United States of America is different, and as President, I refuse to wait for the images of slaughter and mass graves before taking action. تو اس نے کہا کہ آپ بے شک اس کو صحیح سمجھیں غلط سمجھیں, میں سمجھتا ہوں کہ قذافی نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, وہ انسانیت کے خلاف کام کرتا ہے, اس لیے میں اپنا مورل ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ختم کروں اور اس کے خلاف ایکشن لوں. یہ جسٹیفیکیشن دی امریکہ نے اس وقت. تو یہ چیزیں ہیں. ٹو سم اپ, ریئلسٹ ریمین اسکیپٹیکل اباؤٹ لبرل کلیمز آف مورل نیسیسٹی اینڈ کنٹینٹ دیٹ. تو فائنلی ریئلسٹ جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو لبرلسٹ ہیں یہ جو مورالٹی کو پیش نظر رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ریئلی مورالٹی کو پیش نظر رکھتے ہیں. وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ یعنی ریئلسٹ تھاٹ کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اخلاقیات اتنی زیادہ اہمیت نہیں ان کی. وہ جیسے کہتے ہیں لپ سروس تو اخلاقیات کے نام پر, جیسے قذافی کو ٹاپل کرنا تھا تو اخلاقیات کو استعمال کیا کہ وہ اپنے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے. اسی طرح صدام کو ٹاپل کرنا تو کہا کہ صدام جرم اپنے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, کردوں پر ظلم کر رہا ہے. اس طرح بشار الاسد کے خلاف ایکشن ہوا تو اس نے کہا وہ جو سنی طبقہ ہے اس پر ظلم ڈھا رہا ہے. تو اخلاقیات کے نام پر کرتا ہے, لیکن ہوتا ہے تھاٹ جو ہیں اس کے ریئلسٹک تھاٹس ہوتے ہیں. اس طرح کی تنقیدیں کی. They also deny the universal applicability of any single moral standard in a culturally pluralist world because they worry that adopting such a standard will breed a
righteous messianic foreign policy. تو وہ کہتے ہیں کہ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بین الاقوامی طور پر کوئی ایک اخلاقی نقطہ نظر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. لوگوں کی ڈفرینٹ ویلیوز ہیں, ایتھکس بھی ڈفرینٹ ہیں, مورل ویلیوز ہی ڈفرینٹ ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں, کلچرل پلورلزم ہے دنیا میں. تو لہذا آپ ایک چیز کو لے کر آگے نہیں چل سکتے اور ایک طرح کی پالیسی نہیں آپ بنا سکتے. تو لہذا یہ ساری جو ہے نا یوٹوپین باتیں ہیں. پھر وہ فائنل یہ کہتے ہیں ریئلسٹ ایمبریس کانسیکوینشلزم. تو ڈاکٹرن دیٹ morality of an action is to be judged solely by its consequences. پھر وہ فائنلی یہ بات کہتے ہیں کہ کسی نقطہ نظر کی, کسی اخلاقی نقطہ نظر کی جسٹیفیکیشن اس میں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اگر نتیجہ اچھا نکلے چلو اچھی مان لیں گے. تو بات یہ صحیح ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تھیوریز ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس نے معاشرے میں پیس سیکورٹی قائم کرنے میں کتنا رول ادا کیا ہے. تو لہذا کنسیکوینشلزم جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. تو if there are no universal standards covering the many situations in which moral choice must occur, then policy decisions can be judged only in terms of the consequences in particular circumstances. تو ان حالات میں تو ایک ہی پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی کہیں کہ جی یہ تھیوری صحیح ہے تو what is the net result of that? To what extent it is successful in establishing peace and security and providing all the necessities or taking care of the human independence, its freedom of thought and its human rights. تو یہ کس حد تک کوئی بھی پالیسی, کوئی بھی تھیوری, کوئی بھی فریم ورک آف پولیٹیکل تھاٹ جو ہے وہ بہتر ہے وہ جتنا کسی بھی اسٹیٹ, کسی بھی جو اسٹیٹ کے اندر انسان ہیں ان کا یعنی تمام ڈسکریمنیشنز کو ختم کر کے اور ایک بیٹر لائیولیہڈ کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا نام ہے.